یہ زنا کا فتنہ ہے. اس کا بہت بڑا سبب ہے وقت پر نکاح نہیں کرنا. اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کرا دیں, اپنی بچیوں کا وقت پر نکاح کر دیں, اتنا اونچا معیار قائم نہ کریں. ہمارے یہاں تو ہو یہ رہا ہے کہ جب تک کہ 3 کی دہائی نہ لگ جائے تب تک لوگ سمجھتے بچہ ہے ابھی, ہاں سمجھتے بچہ ہے. جب 30 کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے ارے شادی کرنی چاہیے. اب ہم آپ کے یہاں کیا ماحول ہے وہ تو نہیں پتا ہے, لیکن ہمارے یہاں یو پی وغیرہ میں, پھر ساؤتھ میں, حیدرآباد وغیرہ میں تو صورتحال یہ کہ نکاح کی عمر کو پہنچے گا تو اس پر پرائز ٹیگ لگا دیا جاتا ہے. ہاں جیسے ہمارے یہاں بکریوں کی منڈی لگتی ہے ویسے دولہوں کی منڈی ہے. ڈاکٹر دولہے, NRI دولہے, سعودی میں کام کرنے والے دولہے, اور UK کے دولہے, انجینئر دولہے, مولویوں کی بھی منڈی ہے. ہمارے یہاں تو مولویوں کو بھی کم سے کم بائک مل جاتی ہے UP وغیرہ میں. ہاں ٹیگ لگ جاتے ہیں, خریدار آ رہے ہوتے ہیں, بھاؤ تاؤ ہوتا ہے. ہاں کبھی خریدار کو جو ہے سامان نہیں پسند آ رہا ہے, کبھی خود جو سامان بکنے والے اس کو خریدار پسند نہیں آ رہے ہیں, اور ہوتے ہوتے عمر کیا ہو رہی ہے. میں تو نکاح پڑھاتا ہوں, اللہ معاف کرے, 30 کے قریب کے دولہے ہوتے ہیں اکثر, 30 سے تھوڑا ادھر یا 30 سے تھوڑا ادھر. ہاں کیا بات ہے یہ. آپ آئے ایک بندے کی جو ضرورت 15 16 17 18 سال کی عمر میں شروع ہو گئی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 30 35 سال تک روزے رکھتا رہے گا؟ ہاں آپ وہ روزہ رکھے گا؟ ایسے معاشرے میں جہاں پر زنا کے لیے اتنے راستے کھلے ہوئے, وہاں آدمی کو آپ زنا سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے نکاح. وقت پر نکاح کریے. معیارات یعنی لڑکے بعض مرتبہ آپ سوچیے اگر کوئی 17 18 سال کا لڑکا ہمارے معاشرے میں یہ بول دے مجھے نکاح کرنا ہے, دیندار گھرانوں میں جیسے لگتا ہے قیامت آ گئی ہے. دیندار گھرانوں میں لوگ ارے 17 18 سال کا شادی کرنے کے لیے بول رہے ہیں, میچور نہیں ہے ابھی. یعنی آپ دیکھیے پتہ نہیں لوگ کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں. میں تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں. میں اسی معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ 14 فروری کی تاریخ آتی ہے تو ایسے لڑکے جن کے ابھی موچ بھی صحیح سے نہیں ہوگی ہے وہ اپنی محبوباؤں کے لیے تحفے خرید رہے ہوتے ہیں. وہ زنا کرنے کے لیے میچور ہے, وہ نکاح کرنے کے لیے میچور نہیں ہے. یہ کون سی میچورٹی ہے؟ اپنے بچوں کا نکاح کرائیے, اس سے پہلے کہ یہ زنا, اگر آپ کی کسی غلط شرط کی وجہ سے بچہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے, بچہ تو گنہگار ہو گئی, ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے. وقت پر نکاح کرائیے. کسی کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے کہتے بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی شادی کرائیں گے. اس کو بیچارے کو پیروں پہ کھڑا کرتے کرتے اس عمر میں پہنچا دیتے جہاں اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. ہاں کیا پیروں پہ کھڑا ہونا. اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے, آپ رازق مت بنیے, اللہ رزق دے گا انشاءاللہ. کسی کے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بہو آ گئی تو بھوکمری شروع ہو گئی, 4 روٹی بن رہی ہے 5 روٹی بنے گی. بھائی بہت اعلیٰ خاندان کی لڑکی مت دے کر کے آئیے, ہاں ایک متوسط درجے کی لائیے, اس کو جو لائف سٹائل ہے اس کو فراہم کر سکیں. آپ کی اپنی بچی آپ پال سکتے ہیں تو بہو بھی پال سکتے ہیں. ہم نے تو الحمدللہ ہم نے طالب علمی کی عمر میں شادی کر لی تھی, اور جتنا خوشحالی سے ہم رہ رہے ہیں اللہ کا فضل ہے. بنیادی جو ذاتی باتیں وہ نہیں بتانی چاہیے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریے تو اللہ آپ کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گا. بیوی کی ضرورت ہو یا بچوں کی ضرورت, ہم نے کیونکہ اپنے آپ پر رزق کی ذمہ داریاں ڈال کر کے رکھی, تو آدمی شادی کرنے سے پہلے ڈرتا ہے, شادی کے بعد بچہ پیدا کرتے ہوئے ڈرتا ہے. بچہ پیدا ہوگا تو کیسے سنبھالیں گے. الحمدللہ میرے 6 بچے ہیں, 10 11 سال ہوا, 2007 میں میری شادی ہوئی تھی, 11 12 سال ہوا, 6 بچے الحمدللہ بہت خوشحالی سے زندگی گزر رہی ہے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں رزق میرے ذمہ, رزق میرے ذمہ نہیں, رزق اللہ دینے والا. بلکہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے اس شخص پہ تعجب ہوتا ہے جو رزق کو, غنا کو اللہ نکاح کے علاوہ کہیں اور تلاش کرتا ہے, جبکہ اللہ نے غنا کا وعدہ, مالداری کا وعدہ صرف نکاح کے ساتھ کیا ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو غنی کروں گا, وہاں کیا فرمایا؟ اپنے غلاموں کی, کیونکہ پرانے زمانے میں غلاموں کا مسئلہ تھا کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھی, اس لیے غلاموں کے, کنواروں کا مسئلہ تھا ہی نہیں اس زمانے میں. کنوارا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی شادی آسانی سے ہو جایا کرتی تھی. تو غنا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کی شادی کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. صرف نکاح ہے جس کے ساتھ غنا کا وعدہ کیا گیا ہے. تو بچوں کی شادیاں کرا دیں, بچیوں کی شادی کرا دیں. یہ اتنے الگ الگ معیارات, فلاں برادری کا چاہیے, اتنا پیسہ کمانے والا چاہیے, ایسی شکل و صورت ہونی چاہیے. لڑکوں کا بھی عجیب عجیب مسئلہ ہے. آپ حور تلاش مت کریے, ہاں دنیا میں حور نہیں ملے گی. حور کے لیے آپ نماز روزہ پڑھیے, جنت میں ملے گی. دنیا میں دنیا کی عورتیں ملیں گی, یہیں سے کام چلانا پڑے گا.
ہر آدمی، خاص طور پہ جب لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے معیارات اتنے ہی بڑے ہو جاتے ہیں. کم عمر میں شادی کرتے ہیں لڑکی کے بہت زیادہ، اس نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی تو اس کا کرائٹیریا بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. عام آسانی، مطلب پہلے ہی ہوتا تھا بھائی، لوگ کہتے تھے کہ خوبصورت لڑکی چاہیے، بس ایک شرط ہوتی تھی، یا بہت کوئی شرط لگا دیتا تھا گوری ہونی چاہیے. اب تو گوریوں میں اتنی ورائٹی ہے، ہاں، اسنو وائٹ، ملکی وائٹ، پتہ نہیں کون کون سے وائٹ. یعنی اس بیس پر رشتے ریجیکٹ ہو جا رہے کہ ہم کو تو اسنو وائٹ لڑکی ڈھونڈنے تھے، ملکی وائٹ ہے. مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا اسنو وائٹ ملکی وائٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ معیارات نہ لڑکے کی طرف سے زیادہ ہونے چاہیے نہ لڑکیوں کی طرف سے زیادہ ہونے چاہیے. لڑکیوں کا بھی معاملہ ہے کہ لڑکی کو خوبصورت لڑکا چاہیے، ماں کو پیسے والا چاہیے، باپ کو دیندار چاہیے. اب وہ اس پہ رشتے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیچاری آپا سے آنٹی بن جاتی ہے. پھر سوچتے ہیں کہ ارے ہم کو کوئی پرانا جیسا کوئی رشتہ ملا تھا ویسا ہی مل جاتا تو نکاح کر دے، تو پھر ویسا بھی رشتہ نہیں ملتا ہے.